شکریہ آپ ساتھ موجود بھی تھی. اور یہ جو بچوں کی ہم انرجی کو چینلائز کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو اب بچوں کو کہاں کہاں لے کر جا سکتے ہیں؟ فون سے ہٹائیے, کراٹے سکھائیے, کھیل کود بھی کریں گے, ڈیفنس بھی سیکھیں گے, سیلف ڈیفنس اسپیشلی. میں نے واقعی سوچا سلما اس دن میرے دونوں بچے جو ہے نا وہ فون سے نہیں ہٹ رہے تھے, تو میں نے خیر کہا کہ میرا ان کو مار کٹائی بھی لگا دو. ان کو نہیں مار کٹائی بھی لگانا, مجھے ماریں گے. میں نے کہا ان کو لے کر جاتا ہوں اور ذرا کراٹے وراٹے یہ سیکھے. تو میری بیٹی تو ویسے ہی بڑے انٹرسٹ لے رہی ہے, وہ کہتے کہ میں تو ننجا میں رہا ہوں, تو وہ ویسے بھی کہتے کہ میں نے کراٹے سیکھنا. تو وہ ہم لے کر بھی گئے وہاں پر. جا کے میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے وہاں ماشاء اللہ آئے ہوئے تھے, بچے بھی تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی 3.5-4 سال کا بچہ بھی تھا, وہ کراٹے سیکھ رہا تھا. کچھ پیرنٹس تھوڑے نازک مزاج بھی تھے, کہتے ہیں ہائے بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, ان کو چوٹ لگ جائے گی. بھئی ایسا کچھ نہیں ہوتا, چوٹیں نہیں لگتی. جب آپ کو بچوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. پلس یہ بڑا اچھا وہاں مجھے لگ رہا جو انسٹرکٹر تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو چھوڑ کے چلے جائیے گا, آپ کے سامنے اس نے کوئی نہیں سیکھنا, آپ کے سامنے اس نے کرنٹ نخرے. یہ بات بڑے ویلڈ ہے. اسکول میں یا کسی اور ادارے میں کسی ٹریننگ میں جب پیرنٹس ساتھ ہوتا ہے بچہ کوئی نہیں سیکھتا, لڑنے ہو جاتے ہیں. آج ہم شوتوکان کی بات کرتے ہیں. شوتوکان کراٹے اسکول کی بات کرتے ہیں. بڑا اہم اس کا رول ہے جی پاکستان میں, جس طرح سے کراٹے سکھائے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکنیک کتنی ڈفرنٹ ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کے پروفیشنل کراٹے گریجویٹ اینڈ کوچ چیف ہیڈ شوتوکان کراٹے اسکول پاکستان قاسم سلیمان صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو سر, ہوپ یو ڈوئنگ ویل. گریٹ. ان کے ساتھ موجود ہے ورلڈ شوتوکان کراٹے چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے سیف اللہ جلیل. ہاؤ اولڈ آر یو سیف؟ I am 10 years old. 10 سال کا بچہ ہے جی, اور دیکھیں وہ لنڈن میں ماشاءاللہ اس نے شرکت کی ہے. تو پہلے ہم قاسم صاحب سے بات کرتے ہیں. قاسم صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ہم 1-2 بار سیگمنٹس کر چکے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے ہم نے وہاں وزٹ بھی کیا, بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں, لیڈی انسٹرکٹر بھی ہیں. کتنا رجحان بڑھ رہا ہے, بچے کس طرح سے آ رہے ہیں؟ بیکاز میں نے بھی کہا نا کہ بچوں کو موبائل فون سے ہٹانا ہے اور اس طرف لے کر آنا ہے تاکہ انرجی چینلائز ہو جائے. ابھی تو رجحان بڑھتا جا رہا ہے, یعنی پیرنٹس خود یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ بچوں کو یہ موبائل گیجٹس ان چیزوں سے ہٹایا جائے اور کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے لایا جائے. تو میرے پاس تو الحمدللہ بہت زیادہ پیرنٹس کنٹیکٹ کرتے ہیں, بچوں کو لے کے آتے ہیں, اور ان سب کا جو مین پرابلم یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فون سے اور اس سے نہیں ہٹ رہے, یعنی پیرنٹس اسی پریشانی کے ساتھ آتے ہیں. اور قاسم صاحب پہلے جب آپ آئے تھے آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی سی بیٹی بھی تھی, وہ بھی شوتوکان سیکھ رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی, وہ بھی ٹریننگ کر رہی ہیں. ظاہر فادر ہیں تو بچوں کو تو سکھائیں گے, دوسرے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کی طرح سکھا رہے ہیں بڑے پیار سے. سیف یہ بتائیں یہ کب ہوئی تھی چیمپئن شپ جس میں آپ گئے تھے؟ یہ ہوئی تھی 7 جولائی سے. صفی اللہ نام ہے آپ کا, سوری صفی اللہ, جولائی میں. کیسے رہی وہ چیمپئن شپ؟ دیکھ بہت مجھے اس میں بہت ہی مزہ آیا, اس میں نئے نئے دوست بنائے, ہم نے اس میں نئی نئی چیزیں سیکھی, ہم نے لنڈن کا کلچر سیکھا. گھومنے گئے تھے؟ جی گھومنے گئے تھے, اور زیادہ دوستیاں بھی ہوئی وہاں پہ, ہے نا. ایٹ دس ینگ ایج کتنا ایکسپوجر ہے, ایک تو ظاہر ہے وہ بڑی اچھی اس کی انرجی وہ یوٹیلائز کرے, پلس لنڈن جانا, وہاں دوستیاں بنانا, وہاں گھومنا پھرنا, کلچر ابزارب کرنا ایٹ دس ینگ ایج. نو ڈاؤٹ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھے نا, پھینٹی لگائی تھا بچوں کو جن کے ساتھ شوتوکان کا کمپٹیشن تھا؟ مارا بھی صحیح تھا؟ نہیں جی نہیں مارا. فائٹ ہوئی تھی؟ کتنی فائٹس ہوئی تھی؟ میری 2-3 فائٹس ہوئی تھی, اس میں نے بہت اچھا پرفارم کیا. کتنے اسکور ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں. کتنے پوائنٹس لیے تھے؟ زیادہ پوائنٹ لیے تھے اگلے بچے سے, اور ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا تھا جب ہمارے پوائنٹس ایکول ہو گئے تھے. اوکے سر, آپ ذرا سا بتائیں کہ ذرا لنڈن میں چیمپئن شپ تک پہنچنا دس اٹ سیلف از این اچیومنٹ کہ ذرا بچہ سیکھ یہاں پہ جا وہاں پر رہا ہے. تو کس طرح سے آپ کے پاس بچے آتے ہیں, سیکھتے ہیں, کتنے عرصے بعد پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں کسی بھی نیشنل لیول پر کمپیٹ کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل لیول پر؟ ایکچولی کراٹے میں لیولز ہوتے ہیں, یعنی جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو بالکل بگنر لیول ہوتا ہے, جس کو وائٹ بیلٹ ہوتا ہے. پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر 3 منتھ کے بعد اس کا بیلٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر پروموٹ ہوتے ہوتے وہ ٹوٹلی 10 بیلٹس ہوتی ہیں. تو بچہ ہمارے پاس جو فائٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 1.5 ایئر میں ہی کین پارٹیسپیٹ, یعنی وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیل سکتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل بگنر سے ہی ہم اس کو جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے کومیتے از جیپنیز ورڈ فائٹ, ہم اس کو فرام دا فرسٹ ویک ہی اس طرف لے آتے ہیں تاکہ وہ بیلٹ کے ساتھ ساتھ ایک بچہ جو آج آیا آپ کے پاس وہ پہلے ہی ہفتے اس کی فائٹ ہوگی. ہاں, ان کو پہلے ہفتے ہم کومیتے ٹریننگ, کیونکہ ہمارے کراٹے میں بیسیکلی سبجیکٹس ہیں لائک جیپنیز ورڈ ہوتے ہیں, کی ہارنز بیسک ٹریننگ کو بولتے ہیں, پھر کاتا ہوتا ہے اسٹیپ آف مووز, اور پھر کومیتے ہوتا ہے. تو میرا یہ شروع سے ہے کہ میں تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, یعنی جس طرح
بہت سے پیرنٹس ہمارے پاس یہ بھی آتے ہیں جی ہم فلانی جگہ لے کے گئے تو وہ تو 3 مہینے ایکسرسائزز پہ لگایا ہوا ہے. تو میں نے اس کنسیپٹ کو ختم کیا ہوا ہے اپنے سسٹم میں. ٹھیک ہے. میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس بچہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو اس 1-1.5 گھنٹے میں اس نے اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ تینوں سبجیکٹ کو بھی لے کے چلنا ہے, بیسک ٹیکنیکس کو بھی کرنا ہے, اس نے کاتا کے مووز کو بھی سیکھنا ہے, اور اس نے کومیتا کو بھی کرنا ہے. اور سلیبس کو لے کے چلتا ہے جب وہ, تو آٹومیٹیکلی آفٹر 4-5 منتھ وہ ایک کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. واو ویری نائس. قاسم صاحب, ہم لوگ پہلے سنتے ہوتے تھے جوڈو کے بارے میں نا, کہ ہمیں لگتا تھا یہی کراٹے ہوتے ہیں. ابھی ہم سنتے ہیں شوتوکان کے بارے میں. کتنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کتنے نام ہوتے ہیں اس کے, اور بچوں کے لیے بیسک لیول سے کیا صرف شوتوکان سیکھا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لوں. ضرور ضرور. بیسیکلی ابھی بھی موسٹ آف پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ جوڈو کراٹے ہے. ہاں. حالانکہ کراٹے از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اچھا. جوڈو از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اوکے. جوڈو از اباؤٹ تھروئنگ, یہ اٹھانا گرانا لاک کرنا, دس از جوڈو. ٹھیک ہے. کراٹے از کک اینڈ پنچ کمبیٹ, یعنی اس میں اپنے بلاکنگ, اٹیک اینڈ پنچنگ, یہ اسٹینڈنگ فائٹ کو کراٹے بولتے ہیں. پھر جو آپ نے ورڈ لیا شوتوکان, شوتوکان از بیسیکلی پائنیئر آف آرٹ. جب کراٹے انوینٹ ہوا تھا تو اس وقت تھا یہ کراٹے ڈو کے نام سے تھا. دیٹ از کراٹے ڈو, یعنی وے آف کراٹے. پھر جو اس کے جو انوینٹر تھے ماڈرن کراٹے کے, انہوں نے اس کا نام ان کی ڈیتھ کے بعد شوتوکان کراٹے ڈو رکھ دیا. تو دیٹ از پائنیئر آف کراٹے جب کراٹے انوینٹ ہوا. پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ڈفرینٹ اسٹائلس انوینٹ ہوئے, یعنی ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کچھ انوویشنس کی, مختلف اور کراٹے اسٹائلز آ گئے, بٹ بیسیکلی سارے کراٹے ہی ہے. اچھا. نام شوتوکان کراٹے اس لیے کہ پائنیئر یہ تھا, یعنی مین برانچ یہی تھی. اس کے بعد سب اس کے پھر ٹری بنتا گیا. جو بھی سیکھے گا تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے شوتوکان ہی ہو. کراٹے بیسیکلی شوتوکان کراٹے ہی ہے. شوتوکان کراٹے ہی ہے کیونکہ اس کی جو برانچز بھی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں. یہ جوڈو نہیں ہے. نہیں, جوڈو نہیں ہے. اگر بچے ہیں تو وہ شوتوکان سیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ پھر ڈفرینٹ اور بھی سیکھ سکتے ہیں. بڑے کان سیکھیں گے. ایکچولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مارشل آرٹ کی فارم بھی ہے. مارشل آرٹ کی فارم. بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ وہ موویز دیکھ کے جی میں نے کنگ فو سیکھنا ہے, تو کنگ فو از اندر آرٹ, وہ دیٹ از فرام چائنا. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں میں نے نینجا سیکھنا ہے, تو نینجا از سم ادر آرٹ دیٹ از فرام جاپان, بٹ دا ریئل نینجا از ناٹ ایگزسٹ ناؤ. ہر کنٹری کا اپنا ایک اسٹائل ہے. کراٹے از فرام جاپان. ٹھیک ہے. پھر کراٹے کے اندر فارمز ہیں. ویسے نینجا میں اور کراٹے میں کیا فرق ہے؟ میں وہ بولا کہ آل آر کراٹے ٹیکنیکس, سب کراٹے ٹیکنیکس. نینجا از انادر ٹیکنیک. یا ڈفرنٹ کراٹے, نینجا میں ڈفرنٹ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں, جس میں تھوڑی جمناسٹک آ جاتی ہے, جمپنگ آ جاتی ہے, ویپنز آ جاتے ہیں. کراٹے جیسا کراٹے کا لفظ ہے کارا, کارا از جیپنیز ورڈ, کارا انٹے, یعنی ایمٹی ہینڈ. کراٹے از ایمٹی ہینڈ فائٹ, یعنی وی ڈونٹ نیڈ ویپنز. ہم کہتے ہیں کہ وی آر ویپنز, یعنی ہمارے جو لیگز, ہاتھ ہیں, یہ ویپن ہے. ہم اسی کو یوز کر کے کراٹے کی ٹیکنیکس کو پرفیکٹ کرتے ہیں. اور جو کچھ اسٹائل اس میں ویپنز ہوتے ہیں, اسٹیک ہوتے ہیں, وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا. دیٹ از اندر آرٹ. ہم اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کے آ رہے ہیں. اوکے. اب ننچکو اس میں آئے گا. اس میں آئے گا, بالکل آئے گا. ابھی کچھ بچوں کو میں سکھا بھی رہا ہوں. ننچک ہو گیا, اسٹکس ہو گئی. دیٹ از ناٹ بلانگ ٹو کراٹے, ڈفرنٹ ہے, کیونکہ کراٹے مین از فائٹ. اچھا ننچکو, آپ خود دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بچے کو سیکھنا چاہیے, یا بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ سے کہتے ہیں چونکہ تھوڑا سا ٹف لگتا ہے دیکھنے میں, اور پیرنٹس کہتے ہیں نہیں نہ سکھاؤ, یہ انٹرسٹ ہوتا ہے. انٹرسٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں. صفی اللہ کافی دیر سے خاموش ہے. صفی اللہ, آپ نے کیا سوچا ہے, کراٹے سیکھنے آگے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ جو میرا مین فوکس ہے, میرا سب سے پہلا میرا مین فوکس ہے جو ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ہے نمبر 1 پر, اور پھر نمبر 2 پہ آتا ہے کراٹے, جس پہ میں خود میں ایک ویپن بن جاتا ہوں, اپنی فیملی کے لیے ایک ویپن بن جاتا ہوں. واو, فیملی کے لیے ویپن بن جاتا ہے. کتنا ہی انٹیلیجنٹ بچہ ہے جس کا یہ ہوتا ہے فیملی کی سیکیورٹی کے. ویسے قاسم صاحب, یہ سیلف ڈیفینس بھی ظاہر ہے اس میں آٹومیٹکلی آ گیا نا, اور بچوں کے لیے اہم بھی ہے آج کے دور میں. ایسے کیونکہ میں جیسے شروع میں بتایا کہ کراٹے از فائٹ بیسیکلی, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از آن ڈیفینسو وے میں, ناٹ اگریسو وے میں.
यानी कि हम लोग जो टेक्निक सीखते हैं उसको डिफेंसिव वे Okay, so karate is for defensive Defensive, purpose, not yeah. for aggression and नॉट फॉर aggressive एग्रेशन way. बिकॉज हमारे पास जो बच्चे एग्रेशन वाले भी आते हैं तो कराटे के अंदर आके सही हो जाते हैं. अच्छा. बिकॉज दे नो देयर पावर, उनको पता है कि यार इफ इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जो घर में अपने बहन भाइयों को या कजन को मारते पीटते हैं, जो बहुत अग्रेसिव हैं, वो अगर आपके पास आएंगे तो वो कोच सही हो जाएंगे. चेंज हो जाएंगे. अच्छा सर आप तो बहुत खिदमत कर रहे हैं. अच्छा सर, एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, आई थॉट कि मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूं. एक छोटे सा बच्चा, बिल्कुल हार्डली 2 years ओल्ड आई गेस, वो कोशिश करता है, वो पंच के साथ ना तोड़ने की कोशिश करता है टाइल्स, वो नहीं टूटते, उसके ऊपर चढ़ जाता है, छलांग मारते हैं. इतने छोटे बच्चे भी आते हैं आपके पास? हमारे पास 3 years के बच्चे भी हैं जो आ रहे हैं. माशाल्लाह. ठीक है. और जो लास्ट प्रोग्राम में जब तहरीम आई थी, शी स्टार्टेड फ्रॉम 2 years, जब Yes. वो 2 साल की थी तब से माशाल्लाह. स्टार्ट किया था. इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. कुछ बच्चों को खुद इंटरेस्ट होता है शुरू से ही. मेरे पास अभी तो अक्सर छोटे बच्चे ऐसे आते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसने ये कहता है कि मैंने कराटे करना है, यानी इसने कि मूवीज देखी है, कार्टून देखा है, तो इन्होंने करना है. उनका अपना इंटरेस्ट डेवलप होता है. कुछ को पेरेंट्स लेके आते हैं, जो अभी आपका प्रोग्राम में सुन रहा था, उसमें जो बच्चों को आजकल इश्यूज हैं आजकल. Yes. कुछ पेरेंट्स क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो स्पेशल किड्स भी हैं, अच्छा. यानी जिनको ये फोन की वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल लाइक दे आर लाइक डिसेबल पर्सन. और उसमें न्यूरोलॉजिकल कराटे में खड़े भी होंगे तो ऐसे खड़े होंगे जैसे उनको पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं. तो उनमें आपको भी चेंज आ रहे हैं. चेंज आ रहे हैं, बहुत चेंज आ रहे बहुत हैं, चेंज वो आ रहे हैं. वापसी की तरफ आ रहे हैं बेसिकली, वो बैक टू लाइफ हो यानी रहे आप हैं. खुद सोचें कि एक बच्चा जो मूव ही नहीं कर पा रहा, खड़ा है, यानी उसको मैं अगर सपोज पंच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ही डोंट नो, शी डोंट नो कि हाथ को मैंने ऐसे कहाँ लेके आना है. यानी उनका बिहेव लाइक 3 years बच्चे की तरह बॉडी होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करती. नहीं करती. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के बाद अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स भी खुश हैं कि वो लाइफ बैक आ गए, मतलब लाइफ की तरफ आ गए वापस. अच्छा, और इसमें कासिम साहब क्या होता है कि एक बच्चा अगर आपको सारी टाइमिंग्स भी बताइएगा. दूसरा है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने डिवाइड किया होता है, अच्छा मंडे एंड ट्यूसडे या ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आपने टाइम डिवाइड किया होता है, वो किस हिसाब से करते हैं? उसमें ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते होते हैं कि जो ताकि हर एक time मिल जाए. कंफर्टेबल होकर ट्रेनिंग भी करें. ठीक है. बच्चों का ग्रुप अलग होता है, ओके. छोटे बच्चों का गर्ल्स का अलग ग्रुप होता एज है, वाइज ग्रुप्स होते हैं. डिवाइस होते हैं, अच्छा, गर्ल्स को सेपरेट रखते हैं. बिल्कुल सेपरेट. ठीक और है. अडल्ट ग्रुप अलग होता है, फिर टोटली सेपरेट गर्ल्स का भी है. क्यों हमारे पास बहुत सी ऐसी गर्ल्स आती हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इन्होंने अलग ट्रेनिंग करनी है, नॉट विद द बॉयज. ओके. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी तो होते हैं. ट्रेनिंग के लिए फिर आप होते हैं या साथ में ट्रेनर होती हैं? उसमें भी ग्रुप्स हैं. कुछ लोग मुझसे कंफर्टेबल हैं, ठीक है. वो कहते नहीं हमने मैन टीचर से ट्रेनिंग करनी है. ठीक है. हमने मतलब कुछ फीमेल से करते हैं, बट फीमेल से भी ट्रेनिंग करने के बाद वो आते मेरे तरफ ही हैं. ठीक है. बिकॉज उनको समझ आ जाती है, क्योंकि फीमेल, मैं वैसे भी कहूंगा कि फीमेल को ट्रेनर जब ट्रेनिंग करती है तो उनका कॉन्फिडेंट अब तब होगा जब वो एक अच्छे कंफर्टेबल मेल ट्रेनर से ट्रेनिंग करें. क्यों? अल्टीमेटली मारना तो मर्दों का ही है ना बाद में, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए. नहीं, उसकी रीजन है ना, उसकी खास रीजन है कि एक जो फीमेल जब ट्रेनिंग करती है ना, तो जब फीमेल माहौल में ट्रेनिंग करेगी तो उसके अंदर वो सेल्फ confidence कंसेप्ट नहीं आएगा. फेस नहीं होएगा. ठीक है. क्योंकि माशरा मर्दों का है. जी जी ऐसे ही है. तो उसमें थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट हो जाती है. तो मेरे पास ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो Okay. मतलब फीमेल ट्रेनर के बाद शिफ्ट इधर ही हुई हैं, और बच्चों लेकिन मेरे में- साथ असिस्टेंट होती हैं. मतलब मैंने female देखा भी, असिस्टेंट भी थी आपके साथ. सर बच्चों में बॉयज ज्यादा आ रहे हैं, गर्ल्स ज्यादा आ रही हैं, इक्वली आ रहे हैं? अभी गर्ल्स का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बहुत Girls ज्यादा भी है. मेरे आती पास है. इस वक्त ऑलमोस्ट 45 गर्ल्स हैं. माशाल्लाह. 45 माशाल्लाह. अच्छा सफीउल्लाह, आपने जो सीखा है, घर में बहन भाइयों को तो नहीं मारते? प्रैक्टिस किस पे करते हो ये बताओ ना जरा. प्रैक्टिस वो मैं हवा में करता हूँ, मैं अपने साथ ही करता हूँ. मैं अपने कजन या बहन भाइयों को नहीं मारता. अगर कभी लड़ाई हो जाए तो? मैं बस उसने लिख समझाता हूँ हल्की आवाज में. मारता कितना नहीं. प्यारा बच्चे है ना? कितना धीमा मिजाज है उसका, कितनी खूबसूरती से वो बोल रहा है, रुक रुक के, ठहर के, सोच समझ के, अच्छे लफ्जों का इंतखाब करके बोल रहा है. मारता पीटता कोई नहीं है बच्चा. हालांकि देखे ना ग्रीन बेल्ट है. ये ग्रीन बेल्ट वैसे किस नंबर पे होती है? ग्रीन बेल्ट होती है 5th नंबर. यानी वाइट के बाद वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन. अब इसको ब्राउन आएगी. नहीं, इसके बाद आएगी पर्पल. तो आपका टारगेट ब्लैक बेल्ट है. ब्लैक बेल्ट. कब तक हासिल हो जाएगा वो टारगेट? कुछ महीनों. कुछ महीने में अच्छा, भी आइए. स्कूल में स्टूडेंट्स आपसे डरते होंगे ना? कुछ मुझे बुली करते हैं. बुली करते हैं? जी. किस बात पे? देखियो, वो समझते हैं कि मैं सही कराटे नहीं करता, मैं फेक कराटे करता हूँ. बस मैं कहता हूँ अगर तुम लोग कभी डेमो नहीं- दिया है हमको? नहीं, जो आपको बुली करते हैं फिर आप क्या कहते हैं उसको? मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप लोग मुझे फेक समझते हैं तो समझे फेक मेरे लिए कुछ नहीं है. लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखें, 10 years old,
اس نے کیا ٹرم یوز کیا ہے؟ بلی. ایک بچہ اسکول میں بلی ہوتا ہے کسی بھی لیول پر. اور میں اچھا میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے سلمہ کہ بابا میں ایک کام کر رہی میں نے ٹھیک نہیں کیا تو بچوں نے مجھے بلی کیا. میں نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا وہ ہنس رہے تھے مجھ پہ. بچوں کو بڑا فیل ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح آپ سے ریئیکٹ کرے آپ کی کسی بات پہ. بچے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں باتیں رہ جاتی ہیں اور اس کے بعد نا وہ ان کی گروتھ میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آتی ہے. بچہ کام کرنے سے پہلے سوچے گا سب مجھ پہ ہنسیں گے تو نہیں, لیکن اس معاملے میں ضرور کہوں گا کہ اگر ان کے پیرنٹس میں سن رہے ہیں تو پلیز آپ اسکول میں اس بات کو ایڈریس ضرور کریں کہ اس کے کلاس فیلوز اس کے دوست وائی دے آر بولنگ ہم. ٹیچرز کی رسپانسبلٹی, اسکول کی رسپانسبلٹی ہے جی, اس پہ بالکل اسکول کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا ابھی لنڈن کے بعد اور کہاں جا رہے ہیں صفی؟ اب کہاں جا رہے ہیں؟ نیکسٹ چیمپئن شپ یا نیکسٹ کمپٹیشن کیا ہے؟ نیکسٹ کا کمپٹیشن ہوگا انشاءاللہ ہمارا اٹلی میں. اٹلی میں؟ واو, اٹلی کے لیے تیاری ہے. سر جب جاتے ہیں تو کیا اسپانسرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیلف اسپانسرڈ ہوتے ہیں. سیلف اسپانسرڈ ہی ہوتا ہے. یس ایسے ہی ہے. اچھا جیسے اب مختلف کمپٹیشنز ہم پاکستان میں ہوتے دیکھتے ہیں, جیسے اسلام آباد میں سیٹرڈے کوئی کمپٹیشن ہمارا 8 اکتوبر کو ہم نے ایک ٹورنامنٹ کرنا ہے. 8 ٹورنامنٹ ہے. تو یہ جو ٹورنامنٹ آپ کرتے ہیں اس کے لیے کیسے آپ پلاننگ کیسے کرتے ہیں؟ کچھ اسپانسرز ہوتے ہیں, کس طرح ہوتا ہے اس کے لیے؟ انفارچونیٹلی اسپانسر نہیں ہوتا, یعنی لائک میں ابھی 8 اکتوبر کو کافی بڑا ٹورنامنٹ کروا رہا ہوں جس میں آلموسٹ 130 کڈس پارٹیسپیٹ کریں گے, جو میرے اپنے کڈس ہیں سارے مختلف برانچز کے. اسپورٹس بورڈ سے بات کی؟ اسپورٹس بورڈ سے بات ہوئی تھی اور اسپورٹس بورڈ میں انہوں نے کہا رینوویشن چل رہی ہے, ہال اویلیبل نہیں تھا. اچھا. اس کے بعد ہم لوگ کمیونٹی سینٹر گئے, وہاں پہ ہال لیا, سننے میں آئے وہ بھی سیل ہو گئے. اور آج کی ڈیٹ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کوئی 1 ڈش پارٹی تھی تو انہوں نے 2 ڈش بنائی تو سیل ہو گئے. تو آپ کو ویٹ ابھی تک اسٹل ایم ویٹنگ کہ آج اگر گرین سگنل ملے گا تو بیکاز ایوری تھنگ از ریڈی, میڈلز, شیلڈز. جن کنٹریز میں یہ بچے جاتے ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اس پلیٹ فارم سے بھی کہ وہ ضرور اسپانسر کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہمارے سننے والے ایون آئی ٹرائیڈ مینی پیپل فار اسپانسر بٹ نو بڈی. لائک گرین سگنل ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ او سوری آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اچھا دیکھیں گے اس کو. رائٹ بندے تک بات نہ پہنچ پائی ہو, نہیں رائٹ بندے تک ایسا نہیں ہے. میرا سوشل نیٹ ورک بہت بڑا ہے, میں رائٹ پرسن تک پہنچتا ہوں جب میں پہنچتا ہوں. بٹ شاید سن بھی رہے ہوں گے کچھ لوگ, لیکن وہ اینڈ پہ مجبوریاں آ جاتی ہیں تھوڑی سی. اچھا ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا, وہ ہو گیا, چلیں نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے اس کو. لیکن چل اللہ کرے کہ سو اینی ویز ہم نے کرنا ہے اور ہم نے وہ ہو گئے انشاءاللہ. اور بس اللہ ہاتھ پکڑتا ہے. ایسے ہی اسپانسر نہ بھی آئے تو اللہ ہاتھ پکڑتا ہے. بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کا بھی, صفیہ آپ کا بھی شکریہ. اٹلی میں وہاں پر بھی گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ لڑکے آنا, یعنی ٹھیک ہے فائٹ تو کرو گے لیکن گھوم پھر کے بھی آنا, ایکسپوئر بڑا ضروری ہوتا ہے. ناظرین وقت ختم. یہ دیکھیں آج کا ہمارا موضوع بچوں سے جڑا تھا, یہ والا بھی پچھلے والی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے متعلق زیادہ بات کریں چونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. بچوں کو چھوٹا سا بھی کوئی ایشو اگر آج فیس کرنا پڑ رہا ہے نا, اس کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایز اے پیرنٹ ذمہ داری ہے, ایز اے ٹیچر ذمہ داری ہے, ان اسکول کی بھی اداروں کی بھی. ہم سب کو مل کر ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ وہ اپنی انرجی کو بہتر طور پر چینلائز کر سکیں. خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. شکریہ, اللہ حافظ.